بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام دین دنیا کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان حضرات موجود ہیں، حضرت مولانا قاری تصرف الحق صاحب، حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب اور حافظ محمد طاہر بلال چشتی صاحب۔ رفیق جامی صاحب، ماشاءاللہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ پاکستان سے یہاں تشریف لاتے ہیں، تو تھوڑا سا مختصراً بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں کا ماحول، مساجد کا، مسلمانوں کا، تھوڑا سا۔ شکریہ حضرت مفتی صاحب۔ میرے محسن و کرم فرما قاری تصور الحق صاحب المدنی دامت برکاتہم العالیہ کی کوشش اور ان کی نظر شفقت سے کوئی 6-7 سال سے سیرت کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ جی جی، الحمدللہ یہاں مساجد دیکھی ہیں، مدارس دیکھے ہیں، جی دین سے لوگوں کا شوق، ذوق، ولولہ دیکھا ہے، ماشاءاللہ۔ تو بہت ہی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ دینی حضرات جو ہیں یا دعوت و تبلیغ کی جو آواز لگ رہی ہے وہ دور تک، اور اس کے اندر لوگ کافی شامل ہو رہے ہیں۔ جی یہاں جب ہم آتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے، امن ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس لیے محبت ملتی ہے، نہیں محبت ملتی ہے محبت ملتی ہے۔ تو ماشاءاللہ مساجد نمازیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر جس مسجد میں سیرت کا پروگرام حضرت قاری صاحب رکھتے ہیں جی وہاں بڑی محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، لوگ کافی تعداد میں آتے ہیں۔ جی، تو نظر آ رہا ہے کہ چند سالوں کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ کونے کونے سے اللہ اور اس کے رسول کی آوازیں حضرت گونجیں گی۔ ایک کال لے لیں، وہ بھی کافی دیر سے ہولڈ پہ ماشاءاللہ لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ مزاج؟ اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں مشتاق بول رہا ہوں۔ مشتاق صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جناب، بڑی خوشی ہوئی علماء کے وفد کو دیکھ کر۔ جناب جامی صاحب، مولانا تصور الحق صاحب جی جی، اور باقی نعت خواں حضرات، بڑی خوشی ہوئی، مبارک ہو۔ بہت آپ شکریہ۔ نے پہلی دفعہ پینل بٹھایا، غالباً آج کل ہی دن ہے آپ کا۔ آپ بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ قوم مستفید ہوگی، حق و باطل کا پتہ چلے گا۔ اچھا، آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ کی رائے میں بھی یہ شامل تھا نا حضرت؟ جی جی بالکل جی، میں نے یہ دیکھیں ہم نے آپ کی رائے کا احترام کیا۔ بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں جی جی کہ آپ نے ہماری رائے کو مد نظر رکھا، ہم جیسے حقیر آدمیوں کی سنی ہے۔ نہیں نہیں، آپ حقیر نہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو میں آپ حضرات کو مبارک بہت شکریہ آپ کا، اور ساتھ ایک مسئلہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی فون ہے اس پہ قرآن شریف اگر آتا ہے تو کیا وہ وضو کے بغیر اس کو پڑھ سکتے ہیں یا وضو کرنا لازمی ہے؟ کیونکہ ہوتا تو قرآن ہے مگر سکرین کے پیچھے ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو، کیا وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی اچھا، میں آپ پروگرام دیکھیں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اچھا مختصراً جواب دے دوں ناظرین، جب آئی فون کے اندر جب فون قرآن سامنے آ جائے تو پھر وہ قرآن کے حکم میں ہوتا ہے، آپ بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے، لیکن جب وہ سامنے نہیں ہو تو پھر تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح حافظ قرآن کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے لیکن وہ پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح جب قرآن ظاہر ہوگا، قرآن کے الفاظ اس پر آ جائیں گے اسکرین پہ، اسی طرح لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے اوپر، تو اس وقت آپ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، وہ کیونکہ قرآن کے حکم میں ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت تھوڑا سا لگتا ہے تھوڑا مزہ نہیں آیا، دل ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو ہے جس کوئی ایک رخ لے کر آپ حضور کی زندگی کو تھوڑا سا سیرت بھی ہے، صورت بھی ہے، اصول پر حضرت حسان کا ذرا نقشہ ماشاءاللہ۔ میں صورت کے بارے میں جی وہ اس وقت آپ کر رہے تھے لیکن ہم وہ کال کی طرف چلے گئے۔ جی صورت اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی تھی، جن گلیوں سے گزر جاتے کئی کئی دن تک ان گلیوں سے خوشبو آتی۔ کیا بات! تو اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسی صورت اللہ نے عطا کی کہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آنے شروع ہو گئے، اتنی روشنی ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرا شوہر، میرا جوہر، میرا گوہر کالی پگڑی پہن کر اونٹنی پر سوار ہو کر پہاڑوں سے گزرتے، یوں نظر آتا جس طرح 14ویں رات کا چاند بادلوں سے نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ سارا دن زمیندارہ، تھکاوٹ، بدن چور چور ہو جاتا، شام کو جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے تو سارا دن کی تھکاوٹیں اتر جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو یوں نظر آتا ہے جیسے جنت کے 8 دروازے کھل چکے۔
مسکراہٹ میں یوں نظر آتا کہ جس طرح ابھی جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کی صورت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت حسان بیان کرتے ہیں آج تک میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آواز آتی ہے تم کیا دیکھ لیتے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا حسین و جمیل آج تک دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھا تو حضرت حلیمہ کہنے لگی ایسا حسین و جمیل تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ حلیمہ کا خامد کہنے لگا میں نے بھی ایسی صورت والا تو آج تک نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل تم بھی چلے جاؤ۔ جبریل بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں تو از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری وز ہرچ گویم بہتری حقا عجائب دل بری آفاق ہا گردیدام مہرے بتام ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیز دیگری۔ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے چہرے دیکھے ہیں، میں جبریل بھی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ محمد سے زیادہ حسین میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ کیا بات۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے ایسا نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے، بلکہ آخری جملے میں وہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء۔ مجھے چہرہ انور دیکھنے کے بعد اس طرح پتہ چلتا ہے جس طرح کہ اللہ آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بناتا رہا ہے کہ ہاتھ کیسے بناؤں، میرے پیغمبر میں آنکھیں کیسی بناؤں۔ تو جس وقت یہ پوچھا کہ ہاتھ مبارک کیسے بناؤ، یا اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہاتھ میرے ایسے بنا دے میں اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ مبارک میرے ایسا بنا دے میں عمر کے لیے دعا کروں تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے قدموں میں آ جائے، ہاتھ مبارک میرے ایسے بنا دے میں ابو ہریرہ کی اماں کے لیے دعا کروں تو وہ کلمہ پڑھ لے، ہاتھ مبارک میرے ایسے بنا دے اللہ مدینہ والوں کے لیے بارش مانگو تو بارش عطا ہو جائے، یا اللہ میرے ہاتھ ایسے بنا دے حلیمہ کی بکری کو لگا دو تو دودھ کے چشمے جاری ہو جائیں، میرے ہاتھ مبارک ایسے بنا دے انس کے باغ کے لیے دعا کروں تو سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے، یا اللہ میرے ہاتھ مبارک ایسے بنا دے اگر میں اٹھاؤں تو حضرت علی پر گرمی اور سردی کا اثر ختم ہو جائے، ہاتھ مبارک ایسے بنا دیجئے میں بدر میں اٹھاؤں تو بدر فتح ہو جائے، اور قیامت والے دن ان نورانی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کروں تو گنہگار امت کے لیے جنت کے 8 دروازے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صورت ایسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اللہ تعالیٰ نے صورت بھی اعلیٰ بنائی ہے، سیرت بھی اعلیٰ بنائی ہے۔ تو صورت کے بارے میں سب سے لے کر وہ شعر جو تھا کیا ہے جی اس کا نام ایسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرماتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا، 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہوں، آخر میری آنکھ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ چاند تیرے اندر وہ حسن و جمال نہیں ہے جو اللہ نے حضور کی پیشانی مبارک کے اندر رکھا ہوا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پر چھائیاں ہیں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لگتا ہے یہ 1.5 گھنٹہ بھی جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے اسٹوڈیو میں. قاری صاحب ماشاءاللہ یہ آپ جو ہے یہاں جو سیرت کانفرنس کرتے ہیں وہ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ مفتی صاحب الحمدللہ یہ سیرت کانفرنس کے انعقاد سے پہلے تو آپ کو یہ بھی بتانا میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ کو دہرانے کی نسبت سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی سعادت عطا فرمائی، اس ملک میں جو باضابطہ پہلی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہوئی جو ویملے ہال کے اندر بالکل سن 1985 میں اس کانفرنس کے 90% ترتیب اور تزہین الحمدللہ بندہ ناچیز نے انجام دی تھی. حالانکہ ان دنوں میں ابھی نیائی پاکستان سے آیا تھا. اس کے بعد جو سلسلہ توحید و سنت کانفرنس کا ہم نے آغاز کیا سن 86 میں لیسٹر میں یونیورسٹی کے ہال کے اندر، وہ بھی ایک اپنی مثال آپ پروگرام تھا جس میں کم و بیش میرے اپنے اندازے کے مطابق اس وقت انگلینڈ کے شاید ایک آدھ عالم کو چھوڑ کر کے پورے کے پورے انگلینڈ کے علماء اس میں شریک تھے. پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے ایسے اکابرین مکہ مکرمہ سے تشریف لائے کہ جو ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں. الحمدللہ مرحوم حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبدالحکیم صاحب جو مفتی امام موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین سمجھے جاتے تھے سیاسی طور پر. تو بہت بڑے اکابرین کا ایک جمع غفیر تھا اس پروگرام کے اندر. تو پھر برمنگھم میں الحمدللہ یہ سیرت کانفرنس کا سلسلہ سن 91 سے شروع ہے. آج 21 سال ہم پہلے مکمل کر چکے ہیں اور اس سال انشاءاللہ 3 جون کو 22واں سالانہ پروگرام ہوگا. اس کی وجہ اور اس کی ریزن جو میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا اور میرے اکابر کا یہ نظریہ اور سوچ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے یا دنیا میں انسانوں کے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کسی پرچم تلے جمع کیا جا سکتا ہے تو وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آج یہ جو ہمارے گروہی تقسیم آپ کو اور مجھے سب کو نظر آتی ہے اور اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. بھئی ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر اس کا اظہار بھی کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعبیر کے لحاظ سے تو سب لوگوں کے اندر اپنا اپنا انداز ہوگا، لیکن ذات کے لحاظ سے کسی کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بعد جو ذات ہمارے لیے منبع خیر اور منبع رشد و ہدایت ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور قرآن کریم میں بھی اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اللہ نے جہاں پر اپنی بات منوانے کی بات کی ہے کہ کل اطیعوا اللہ، تو اب میری بات مانو، وہاں واطیعوا الرسول کا ذکر آیا ہے. تو گویا پوری کی پوری امت میں یہ اجتماعی سوچ اور فکر موجود ہے اور آج اسی بنیاد کو لے کر الحمدللہ کہ ہم اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اکابرین اس پلیٹ فارم پر آ کر جس میں حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، مولانا اجمل خان مرحوم خطیب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بادشاہی مسجد کے خطیب حضرت مولانا سید عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، خطیب اسلام حضرت مولانا ضیاء القاسمی مرحوم تشریف لائے، ہندوستان سے مولانا سید سلمان ندوی تشریف لاتے ہیں اور شیخ تفسیر حضرت مولانا انیس بلگرامی تشریف لاتے ہیں. جامی صاحب جو آپ کے سامنے ہیں یہ اسی کانفرنس کا میں سمجھتا ہوں ایک صدقہ ہے اور اس کا ایک فیض ہے. اور ایک نعت خان طاہر بلال چشتی، یہ ہمارے چھوٹے عزیز ہیں، لیکن پاکستان کے نامور نعت خان اور ثنا خان بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں، اور جب ہی انشاءاللہ مئی کے آخر میں آئیں گے اور پھر تقریباً یہ سمجھے کہ ایک سیرت کانفرنس تو پہلا جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک پہلا جنرل ایک پروگرام ہوتا ہے اور پھر پورے ملک میں الحمدللہ گلاسکو سے لے کر کارڈف تک اور لندن تک ملک کے تمام تقریباً بڑی قابل ذکر مساجد کے اندر پروگرام ہوتے ہیں اور ایسا روحانی ایک ماحول ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں لوگ پھر سال بھر اس کا انتظار بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ امت کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا ایک سب سے بڑا مؤثر ترین راستہ ہے حضور کی سیرت. اور اگر سیرت کو انشاءاللہ ہم نے سلسلہ جاری رکھا تو انشاءاللہ ایک دن وہ دن ہم ضرور دیکھنے کو ملے گا کہ جب اس کی روشنی سے جب حضور پیدا ہوئے تو اس وقت دنیا کی تاریکی چھٹ گئی تھی، تو انشاءاللہ دنیا کی باقی تاریکی بھی انہی کی بدولت سے انہی کی بدولت. بہت شکریہ. ایک کالر ہیں کافی دیر سے ہولڈ پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
भाईजान एक सवाल था मुझे 2-3 दिनों से मैं कोशिश आपका प्रोग्राम मैंने कभी कभी मैं अक्सर टीवी देखता हूँ तो मैं सोचा था करूँगा जी जी मैं अक्सर सुनता हूँ कुरान तर्जुमे के साथ थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो मैं कुरान सुन रहा था उसमें एक जगह सूरह कहफ में एक जगह जी अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे थे जो जी जी रहे थे जी जी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि कुरान में कभी भी किसी वाक़े का या किसी भी चीज के बारे में बताया कभी तारीख नहीं बताई गई या मुद्दत नहीं बताई गई जी जी बिल्कुल उसमें मैंने देखा था कि उसमें मैं शायद गलत भी ऐसा बोल रहा हूँ अगर मेरी गलती हो तो माफ कीजिएगा 9 ऊपर 300 साल और या 9 ऊपर 3000 साल वो रहे थे गार में जी जी लेकिन उसके बाद ही अल्लाह कह रहा है कि ये मैं जानता हूँ कितने वर्षे तक रहे जी जी बिल्कुल तो मैं ये सोच रहा था मुझे समझ नहीं आई जो मेरा अच्छा चलें ठीक है इंशाल्लाह आप तो प्रोग्राम देखते हैं मेरा मैं इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम Q&A के अंदर इसको वजाहत के साथ बयान करूंगा बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा एक और सवाल था अगर आप मुझे वो आप कल के प्रोग्राम में करें Q&A के अंदर आज तो हमारे मेहमान हजरात हैं और इन हजरात के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपकी कॉल करने का जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा तो टाइम भी कम है तो कोशिश करें कि आज के इस मौजू को हम थोड़ा सा कंप्लीट करें अच्छा तो हज़रत ये इंशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा सिलसिला है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 4 चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खुदा की ज़ात अल्लाह की ज़ात उसके बाद जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसके बाद जो है वो बैतुल्लाह और कुरान मजीद ये 4 चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास मुसलमानों के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई हैं कि जिनके अंदर कोई भी किसी भी मसलक का आदमी हो किसी से उसका ताल्लुक़ हो इनके यहाँ तो इसमें तो किसी का इख्तलाफ है ही नहीं तो यही चीज़ें हमारे दरमियान जो है वो नुक्ता इत्तेफाक बन सकती हैं अगर हम इन्हीं को ख़ास तौर पे जैसे आपने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और कुरान पाक जो हमारे पास मौज़ा है क़यामत तक के लिए और रुश्द हिदायत है किताब हिदायत है अगर हम और बैतुल्लाह अल्लाह ने फरमाया हुदल लिन्नास जहाँ से पूरी इंसानियत के लिए हिदायत के फ़ैसले होते हैं मरकज़ हिदायत है और इसी तरह मदीना मुनव्वरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है तमाम मुसलमानों को जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम जो है वो आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें और जो फ़ुरूई इख्तलाफ हैं जिन इख्तलाफात की कोई बुनियाद नहीं है जिनकी बुनियाद पर जो है वो इतने बड़े बड़े मसाइल नहीं खड़े होने चाहिए इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस किस्म की प्रोग्राम्स और इस किस्म की कॉन्फ्रेंस और इस किस्म की महफ़िल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन इख्तलाफात को और जो आपस में रंजिशें हैं इनको भी अल्लाह ख़त्म फरमाएगा कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हुजूर की आमद से ही दुनिया के अंदर तारीकी के और जहालत की जो अंधेरे हैं वो ख़त्म हुए तो लिहाजा आज भी अगर जहाँ भी तारीकी और जहालत नज़र आती है तो इसी बिना पर नज़र आती है कि हम कुरान और हदीस और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से दूर हैं अगर हम कुरान और हदीस पर और अल्लाह के रसूल की ज़ात पर के हदीस पर अमल करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये दोबारा से जो तारीकी है अंधेरा है ये भी ख़त्म हो जाएगा तो कुरान के हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन से ज़रा गुफ्तगू करें कि कुरान जो है जैसे हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब ने फरमाया कि जब वो माल्टा से जब होकर आए तो आपने बड़ी तारीख़ी बात की वो तो हम इंसाफ नहीं करते उनको शेखुल हिंद कहते हैं वरना तो वो शेखुल आलम थे तो उन्होंने कहा कि मैंने जो पूरा निचोड़ निकाला अपनी कैद के दौरान वो कि एक तो मुसलमानों में कुरान से दूरी और दूसरी चीज़ जो है वो ये जो इंतशार है आपस में इत्तफाक और मोहब्बत का ना होना तो ये थोड़ा सा इस पे थोड़ी कुरान के हवाले से ज़रा गुफ्तगू करें फ़ज़ाइल कुरान मुख्तसर कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो भी इसके साथ निस्बत करता है वो अदना है तो आला बन जाता है पस्त है तो बुलंद हो जाता है महकूम है तो हाकिम बन जाता है गुलाम है तो ज़माने का इमाम बन जाता है कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है कि सैयदना अबू हुरैरा से मेरे आका ने फरमाया कि क्या करते हो अर्ज़ की आका कुरान मजीद पढ़ता हूँ फरमाया कुरान पढ़ा करो अगर कुरान पढ़ते पढ़ते तुम्हारी मौत आ गई तुम्हारी कब्र पर अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते इस तरह आया करेंगे जिस तरह हाजी लोग एहराम बांध के बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाया करते तौरात व इंजील
ज़बूर ये किताब इलाही हैं और कुरान कलाम क्या बात है, सुभान अल्लाह। तौरात और इंजील को अपनी क़ियादत और सियादत पे बड़ा नाज था। उस वक़्त तक नाज था जब अल्लाह का कुरान नहीं आया, और जब कुरान मजीद आ गया सिहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। अरे वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। क्या बात है। कुरान मजीद सदाकतों का मजमुआ है, हकीकतों का खजाना बनकर आया। ये दस्तूर हयात भी है, मंशूर हयात भी है, बल्कि कुरान मजीद सारी दुनिया के लिए आब हयात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान मजीद इतनी अजमत वाली किताब है कि जिसके अंदर, जिसके सीने में ये चली जाती है वो सीना फायर प्रूफ बन जाता है। दुनिया की आग तो दरकिनार, उसके ऊपर जहन्नम की आग भी असर नहीं करती। इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कुरान मजीद को पढ़ने वाले, समझने वाले, समझाने वाले वो तुम तमाम से बेहतर हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, कुरान मजीद को उठाने वाले, कुरान मजीद पे अमल करने वाले वो पूरी दुनिया के अंदर, माशरे के अंदर अल्लाह की नज़र में मुअज़्ज़ज़ नजर आते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत हम अपने प्रोग्राम के अपने अख्तिताम पे भी जा रहे हैं, तो ताहिर बिलाल चिश्ती साहब मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। हाँ जी। तो कुछ अशार शान सहाबा पे पेश करें। माशाअल्लाह, शान सहाबा पर जो शान इस्लाम थे। बेशक उनकी अजमत पे पेश करता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। महबूब है महबूब के गमखार सहाबा, सरकार की उल्फत से है सरशार सहाबा। महबूब है महबूब के गमखार सहाबा, सरकार की उल्फत से है सरशार सहाबा। रुहमा की वो तफसीर है कुरान को पढ़िए, रुहमा की वो तफसीर है कुरान को पढ़िए। आपस में जो रखते हैं अजब प्यार सहाबा, सरकार की उल्फत से सरशार सहाबा। महबूब है महबूब के गमखार सहाबा, सरकार की उल्फत से सरशार सहाबा। आलाम मसाइब जो सहाबा ने उठाए, आलाम मसाइब जो सहाबा ने उठाए। छोड़ा है वतन और जो घर बार सहाबा, सरकार की उल्फत से है सरशार सहाबा। अल्लाह की तौहीद के जाबाज मुजाहिद, अल्लाह की तौहीद के जाबाज मुजाहिद। मदनी की इताअत के तलबगार सहाबा, सरकार की उल्फत से है सरशार सहाबा। जन्नत की बशारत भी मिली उनको नबी से, जन्नत की बशारत भी मिली उनको नबी से। हैं खुल्द के बागात के हकदार सहाबा, सरकार की उल्फत से सरशार सहाबा। सिद्दीक़ उमर उस्मान अली हैदर प्यारे, सिद्दीक़ उमर उस्मान अली हैदर प्यारे। सरकार दो आलम के वफादार सहाबा, सरकार की उल्फत से सरशार सहाबा। हसनैन रिसालत के हैं दो फूल निराले, हसनैन रिसालत के हैं दो फूल निराले। हैं उनकी भी अजमत के निगाहदार सहाबा, सरकार की उल्फत से सरशार सहाबा। लिखता है कलम झूम के असहाब की मिदहत, लिखता है कलम झूम के असहाब की मिदहत। जज्बात है सफदर के जो अशार सहाबा, सरकार की उल्फत से सरशार सहाबा। महबूब है महबूब के गमखार सहाबा, सरकार की उल्फत से है सरशार सहाबा।
اچھا ناظرین، بالکل ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر ہیں، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. حضرت 1 منٹ کے اندر کچھ آخری کوئی بات کرنا چاہیں 1 منٹ کے اندر. حضرت قاری صاحب کو میں اپنا حضرت قاری صاحب کو دے دیتا ہوں. جی سب سے پہلے انہیں آخری اس ٹائم پر میں آپ کو پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اور لوگوں کے درمیان ایک ذریعہ بنے کہ آج ہمارے مہمان تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں جو وقت میسر تھا اس کے اندر اپنی بات کہنے کی پوری انہوں نے مساعی اور کوشش کی. امید ہے کہ ہمارے سننے والے اس سے ضرور مستفیض ہوئے ہوں گے. اور دوسرا امام صاحب کا بھی اگین سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام دوستوں کا جو اس پروگرام کو اس وقت رن اپ کرنے میں پورا انہوں نے رول ادا کیا ہے، ان کی کوششیں بھی اس میں شامل ہیں. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی علماء کرام ہمارے پاکستان یا ہندوستان سے آتے ہیں تو ان سے ہمیں پورے طور پر مستفیض ہونا چاہیے. ابھی انشاءاللہ حضرت مولانا جامی صاحب بھی تقریباً 15 مئی تک اس ملک میں انشاءاللہ قیام کریں گے، اور طاہر بلال چشتی بھی تقریباً 10-12 اپریل تک اس ملک میں موجود ہیں. تو حضرات انشاءاللہ ان سے رابطے کے لیے ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ حضرت حافظ طاہر بلال چشتی صاحب، حضرت مولانا رفیق جامی صاحب، حضرت قاری تصور الحق صاحب، بہت شکریہ آپ حضرات کا. ناظرین آپ حضرات کا بھی بہت شکریہ. آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ آج آپ حضرات کی زیادہ کالیں ہم نے نہیں لی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.